اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی منکری فضائلہم وعصمتہم الی یوم الدین۔ مومنین کرام، اشرف جلالی نامی شخص مسلسل اپنے بیانات کے ذریعے خاندان عصمت و طہارت کو نشانہ بنا کر اہل ایمان کے قلوب کو مجروح کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شخص نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، جس کا مدلل جواب دیا گیا، لیکن اس کا یہ سلسلہ اپنے مقام پہ نہیں رک رہا۔ اب سے 19-20 گھنٹے پہلے اس کے چینل سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو، جس میں اس نے تمام شیعان آل محمد کے علماء، قائدین اور علماء و ذاکرین کو خطاب کر کے چیلنج کیا ہے کہ وہ اس کے دعوے کا جواب دیں، تو میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جلالی نے ہمیشہ کی طرح اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے، اور اس نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا خیانت کار بھی میں ہوں اور سب سے بڑا جاہل بھی میں ہوں، جو کتابوں کا انبار اپنے ارد گرد لگا کے اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا۔ اس عالم نما جاہل نے انہی کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اتنی جہالت بھرا استدلال کیا کہ یہی اس کا پیش کردہ استدلال اس کی خیانت اور جہالت کا منہ بولتا ثبوت بن کے آیا۔ دیکھیے، اشرف جلالی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ اس نے گویا شیعہ کے نظریہ عصمت کو پارا پارا کر دیا، لیکن در حقیقت اس نے عصمت کے نظریے کو پارا پارا نہیں کیا، بلکہ اپنی شخصیت، اپنی علمیت جو پہلے ہی پارا پارا ہو چکی تھی، اس کو دنیا والوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ آئیے اس کی نہج البلاغہ سے پیش کردہ عبارت میں اس کی خیانت بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، انتہائی اہم پیغام ہے، خدا را اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چاہے یہ ویڈیو دیکھنے والا خود جلالی ہو یا اس کی اندھی تقلید کرنے والے، اس کے اتباع کرنے والے اس کے پیروکار ہوں، یا کوئی اور اہل اسلام اور اہل ایمان ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آج کے جدید ترین زمانے میں بھی پاکستان کے اندر ایسے جہلا پل رہے ہیں۔ تو لیجئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ عبارت جو اس نے نہج البلاغہ کے اندر سے پیش کی۔ لیجئے، نہج البلاغہ دار المرتضیٰ بیروت سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 409 پہ موصوف کی پیش کردہ عبارت درج ہے، اور مولا کے خطبات میں سے خطبہ نمبر 214 جو اس کتاب کے مطابق اور اس مطبوعہ کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اور عبارت سنیے، جہاں تک اس نے عبارت پڑھی میں وہاں تک عبارت پڑھوں گا، اور پھر اس کی خیانت آپ کے سامنے آشکار کروں گا کہ کس قدر خائن ترین انسان ہے یہ شخص۔ اس نے کتاب نہج البلاغہ کے اندر سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا اعتراف پیش کیا کہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں خطا سے مبرہ نہیں ہوں، میں خطا سے بالا تر نہیں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور اس نے عبارت یہ پڑھی، فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ گویا علی علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو خطا سے بالا تر تصور نہیں کرتا، ولا آمن ذلک من فعلی، اور میں اپنے افعال کے اندر بھی اس خطا سے اپنے آپ کو مبرہ اور مأمون نہیں سمجھتا ہوں۔ یہاں تک عبارت پیش کر کے استدلال کرنے والے آصف جلالی، اب میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کا یہ بیان کیا ہوا استدلال لا تقربوا الصلاۃ کی طرح ہے، اور اس کلمہ کفر کی طرح ہے کہ جس میں لا الہ کا اقرار تو ہو، لیکن الا اللہ کہہ کے
اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا جائے، آپ نے بھی جناب اسی طرح کی خیانت کا ارتکاب کیا ہے کہ لا الہ تک تو عبارت پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اللہ کے بعد والی عبارت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ اسی عبارت کے اندر اللہ کے بعد وہ جملہ موجود تھا جو تمہارے اسی نظریے اور تمہارے استدلال کی منہ پر تماچا بن کے لگنا تھا۔ کتنی بڑی خیانت ہے، اتنی ساری کتابوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کتاب منہ کے آگے رکھ کے انسان خیانت کر رہا ہے، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ اس شخص کا باطن محبت اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی زبان بغض اہل بیت کو ہمارے سامنے آشکار کر رہی ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس متن کی مکمل عبارت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا اس شخص نے دوسری مرتبہ زیادتی نہیں کی، کیا اس نے خیانت نہیں کی۔ تو دیکھیے جہاں تک عبارت پڑھی تھی اس سے اگلی عبارت سنیے۔ امام نے فرمایا فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي۔ اس کے بعد عبارت سنیے، إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ، مگر یہ کہ اللہ خود مجھے بچا لے، میرے نفس کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہ اللہ میرے نفس پر صاحب اختیار ہے۔ تو در حقیقت آپ کی یہ پیش کردہ عبارت عصمت کو رد نہیں کرتے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کی دلیل بن جاتی ہے کہ علی اپنے نفس کی حفاظت کی تائید کے طور پر اللہ کا حکم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میرے نفس کے اوپر اگر کوئی حاکم اور صاحب اختیار ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے یہ کہہ دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن ٹھہریے، ابھی آپ نے جانا نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ایک استدلال ہم بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک قرآن کی آیت ہم بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے تو یہ خطبے کا جملہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے نا، جس پر میں بعد میں تبصرہ کرتا ہوں۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ کیا قرآن میں کسی نبی نے بھی اس سے ملتا جلتا کلام کیا ہے یا کلام نہیں کیا؟ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ترجمے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا۔ دوبارہ سنیے گا، یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے وہی انداز ہے، وہی طریقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے حوالے سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو مجھے اس گناہ سے بچا سکتا ہے، میرے نفس کو یہ تقویت اور طاقت دے سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کی طرف نہ جا سکے۔ تو علی مولا بھی تو یہی فرما رہے ہیں، علی بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں خطا سے بالا تر ہوں، امکان بیان کیا ہے، امکان، اور ساتھ آگے میں وضاحت بھی کر دی، مگر یہ کہ میرے نفس کو اگر اللہ بچانا چاہے، اور وہ تو ذات ہے ہی بچانے والی اور وہ صاحب اختیار ہے، تو ہم یہ کہیں گے اگر یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو داغدار نہیں کرتی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ جملہ کہہ کے معصوم رہ سکتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام بھی یہ فکر کہہ کے معصوم رہ سکتے ہیں۔ گویا ان دونوں ہستیوں نے اپنی اپنی عصمت پر دلیل دی، وہاں ما رحم ربی کہہ کے اس کی تائید کا اعلان کیا، اور یہاں ان یکفی اللہ من نفسی کہہ کے اللہ کی تائید کا اعلان کیا۔ تو آپ کی پیش کردہ عبارت
حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کو داغدار نہیں کرتی، بلکہ ان کی عصمت کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور کوئی بندہ آپ کو سمجھائے آپ نے کس مکتب سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے آپ کو اتنی بھی سینس اور تمیز نہیں ہے کہ جب دعویٰ وقوع کا ہو تو دلیل امکان کی نہیں دی جاتی۔ آپ اس سے پہلے جناب سیدہ کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے خطا واقع ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، اور پھر اسی پر بنیاد رکھتے ہوئے اب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا اعتراف نقل کیا۔ تو یاد رکھیے، امکان کو وقوع کے اوپر دلیل نہیں بنا سکتے، اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر خیانت کا ارتکاب کیا ہے اس شخص نے۔ اب خیانت ملاحظہ کرنے کے بعد اس کی جہالت سے بھی نقاب کشائی ہم کیے دیتے ہیں۔ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس کے تشیع کے نظریات سے واقفیت ہی نہیں۔ اپنی ویڈیو کے آغاز میں جو شخص یہ کہہ رہا ہے، ناظر البلاغہ کو ہاتھ میں اٹھا کے یہ چیلنج دے رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے، بلکہ یہ روافظ کا دعویٰ ہے کہ روافظ کے نزدیک یہ 100% اتھینٹک ہے۔ جلالی صاحب، آپ نے 100% جھوٹ بولا ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ کتاب کا انتساب آپ حضرت علی علیہ السلام کی طرف دے رہے ہیں۔ مجھے پوری تاریخ تشیع کے اندر کوئی ایک عالم دکھا دیں جس نے اپنی کتاب میں یہ اقرار کیا ہو کہ نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب ہے۔ نہ، حضرت علی علیہ السلام کی کتاب نہیں، یہ 4 صدی ہجری کے ایک برجستہ شخصیت سید شریف رضی کے جمع کردہ وہ مولا کے خطبات اور مکتوبات اور کلمات کثار ہیں جو انہوں نے بلاغت کی خاص نہج کو سامنے رکھتے ہوئے جمع کیے تھے۔ تو ایک شخص کی ذاتی محنت، سید شریف رضی کی جمع کی ہوئی کتاب کو حضرت علی علیہ السلام کی کتاب کہنا، کیا اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب ہونا یہ اور بات ہے، ان کے کلمات کو کوئی بندہ اکٹھا کر کے ایک مجموعے کی صورت دے یہ اور بات ہے۔ کتاب کا انتساب صاحب کتاب کی طرف کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب سید شریف رضی کی جمع کردہ ہے، اور ساتھ ایک یہ جہالت اور دوسری جہالت کیا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ روافظ کے نزدیک یعنی شیعہ کے نزدیک یہ کتاب 100% اتھینٹک ہے۔ تو آپ کو یہ بات بھی آج بتا دوں کہ شیعان اہل بیت کے نزدیک سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اول تا آخر 100% اتھینٹک نہیں ہے، بلکہ ہمارے مکتب کے اندر قرآن مجید کے علاوہ چاہے جو بھی حدیث کی کتاب ہو اس کی اسناد کو دیکھا جاتا ہے، اس کے روات کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے متن کو ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قرآن کے موافق ہے یا قرآن کے مخالف ہے۔ ان تمام مراحل کو علماء دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو شرائط، جو قواعد اور جو ضوابط اس کے قبول یا رد کرنے کے ہوں اس کے مطابق اس حدیث کو کسی سیکشن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی بتا دوں، نہج البلاغہ ہمارے ہاں بہت عظیم کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے، بہت ہی عظیم ترین سرمایہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک ہمارے کسی عالم نے اس کے 100% اتھینٹک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید شریف رضی نے اس کتاب کو جمع کیا اور بلاغت کے خاص اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے خطبات کو اٹھایا، اور خطبات کے مصادر صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی جو خطبات موجود تھے، یہ گویا اس کتاب کے مصادر شیعہ اور سنی دونوں کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء اس کے اندر سے پیش کردہ کسی روایت
یا کسی متن یا کسی خطبے کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر سکتے جب تک اس کے مصدر اصلی کی طرف مراجعت کر کے اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ تو آئیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو خطبہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا وہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور سید شریف رضی نے جو یہ خطبہ درج کیا ہے اس کا مصدر اصلی شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی کتاب الکافی کی جز نمبر 8 جس کو روضۃ الکافی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس کا مصدر اصلی ہے، جہاں حدیث نمبر 550 کے تحت اسی خطبے کو درج کیا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس خطبے کا مصدر اصلی کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کے مصدر اصلی کو دیکھا، اس کی سند کو ملاحظہ کیا، اس کے روایات کو دیکھا، تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی شرح کرتے ہوئے مراۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 517 میں اسی حدیث نمبر 550 کو درج کرتے ہوئے یہ جملہ درج کیا ہے: خطبۃ لامیر المؤمنین علیہ السلام الحدیث الخمسون والخمسمائہ ضعیف بعبداللہ ابن حارث۔ اس کی سند میں موجود راوی عبداللہ ابن حارث مجہول راوی ہے، اور اس کے بارے میں مزید بھی اگر آپ جاننا چاہیں المفید من معجم رجال الحدیث محمد الجواہری صاحب نے صفحہ نمبر 329 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن حارث مجہول ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ شیعہ کے نزدیک بھی اس کا مصدر اصلی یعنی کہ روضۃ الکافی کی روایت ضعیف ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا، کیا آپ کو کسی نے یہ بات نہیں سکھائی کہ مد مقابل کو دلیل اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے؟ آپ کو تو اس قاعدے سے بھی واقفیت نہیں ہے، الحجۃ للخصم من مسلمات ہی، کہ مد مقابل کو دلیل اس کے مسلمات سے دی جاتی ہے، اور آپ کا پیش کردہ جو متن ہے اس کی سند ہمارے نزدیک ضعیف ہے، اور عبداللہ ابن حارث کی وجہ سے اس کو آپ ہمارے اوپر دلیل نہیں بنا سکتے۔ لیکن ساتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو جوش آئے اور اگلی ویڈیو میں آپ یہ کہیں کہ الکافی بھی تو وہ والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے الکافی کافن لشیعتنا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایک مردود مقولہ ہے، نہ کسی امام کا فرمان ہے، ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا ہو کہ الکافی جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے اور اس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک سب کچھ اتھینٹک ہے۔ نہیں، الکافی کی روایات کو بھی صحیح شرائط، قواعد اور ضوابط کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اگر ان شرائط پر پورا اترے تو ہم اس روایت کو قبول کریں گے، اور اگر نہ اترے تو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی سنتے جائیں، ہمارے ہاں صرف سند اور راوی معیار نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں اگر سند صحت کے درجے پر پوری نہیں اترتی تو اس کی وجہ سے متن کو ہم رد نہیں کرتے، وہاں پر اور بھی قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ صحت السند لا یستلزم منہ صحت المتن، کہتے ہیں کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحت کو مستلزم نہیں۔ اسی طرح سند کا ضعیف ہونا متن کو بھی ضعیف نہیں کرتا۔ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ متن قرآن کے ساتھ موافق ہے یا مخالف ہے، اور اس طرح کی دیگر قواعد و ضوابط۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اولاً تو یہ ضعیف ہے، ہمارے خلاف اس کو حجت بنا نہیں سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کا متن ہمارے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو متن میں تو آپ نے بڑی ہی کبھی طرح کی خیانت کی ہے، جس کی قباحت اور جس کی خیانت کو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کے حق میں دلیل نہیں بن سکتی۔ اور جس نظریہ عصمت کو آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں نا کہ ہمارا نظریہ عصمت تو یہ ہے، ہمارا نظریہ عصمت تو یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب تمہارے نظریہ عصمت کو فنا کی وادیوں میں غرق کر دیتی ہے۔ جب ہم اس قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں
اور اسی قرآن کے اندر یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور اس آیت کے اندر غور کرو جہاں اللہ کہہ رہا ہے جناب مریم کو کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یہ آیت نص ہے جناب مریم کی عصمت کے اوپر۔ تو اب جناب آپ کا موجب کلیہ کہاں گیا کہ عصمت صرف اور صرف انبیاء کا خاصہ ہے، کیونکہ اس مقام پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت مریم کی عصمت کے اوپر دلیل ہے، اور ساتھ اس بات پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ جناب مریم نبیہ نہیں تھیں۔ تو آپ کا تو موجب کلیہ قرآن کی اس آیت نے توڑ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے یہ اب تک جواب دیا ہے نا جلالی صاحب، آپ کی خیانت بھی ہم نے کلیئر کر دی، آپ کی جہالت بھی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی، اور منصفین اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس قدر خیانت اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ یہاں تک بھی جواب بھی آپ کے لیے کافی اور شافی ہے، یہاں تک جواب کافی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی جواب کے باعث آپ کے سینے میں موجود جو بغض اہل بیت کی بیماری ہے نا اس سے تھوڑا آپ کو افاقہ ہو جائے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے نا کہ اس پر آپ کی تسلی کی جائے تو ہم تسلی کریں گے، لیکن ساتھ یاد رکھیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ یہ شخص شروع کرنا چاہ رہا ہے اور بلکہ شروع کر چکا ہے، گستاخی کے سلسلہ اس کا نہیں رک رہا، میں اپنے شیعہ قائدین علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ٹھیک ہے، مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیا جائے، اور ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایسے شخص کی زبان کو بند کرنا اور اس کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں اہل سنت کے ذمہ دار علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس شخص کی زبان بندی کی جائے، کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکیں، ورنہ جو سلسلہ اس کے بعد شروع ہو جائے گا پھر اس کو روکنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر خاندان عصمت و طہارت کو اسی طرح یہ شخص نشانہ بناتا رہا تو پھر مجبوراً ہمیں بھی وہ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے کہ جن حقائق کے اندر آج تو میں صرف آپ کو لسٹ دے رہا ہوں، ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس نے آئندہ خاندان اہل بیت میں سے کسی شخصیت کو نشانہ بنایا تو اگلی ویڈیو میں سکین پیجز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر کروں گا اور اس کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر بعد میں آپ کی چیخ و پکار کو نہیں سنا جائے گا کہ ہم نے کیا کر دیا اور کیا کہہ دیا۔ اسی لیے ابھی وارننگ دے رہے ہیں کہ اس بندے کو روکیں، اگر نہیں رکے گا اور خاندان عصمت و طہارت کے خلاف آئندہ اس نے پھر کوئی اس طرح کا کلام کیا اور گفتگو کی تو پھر مجبوراً ہمیں بتانا پڑے گا کہ جن کے دفاع میں تم بول رہے ہو ان کے کردار کو بھی ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا کہ ان لی شیطانا یعترینی، کہ میرے لیے ایک خاص شیطان ہے جو کبھی کبھی مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہمیں مجبوراً اس بندے کا پتہ لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا وہ کون سا شخص ہے جس کے دفاع میں یہ بول رہا ہے اور اس کو دادی کی میراث کا علم نہیں تھا، اس کو نانی کی میراث کے متعلق مسئلے کا علم نہیں تھا، وہ کلالہ کے متعلق مسئلے سے ناواقف تھا۔ جب اس کو قرآن سے کئی سوال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ فاکہتن و ابن سے کیا مراد ہے تو اسے اس لفظ کے معنی تک نہیں آتے تھے۔ مجبوراً ہمیں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا وہ کون کون لوگ تھے جن کو اللہ کا رسول مشورے کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جو طہارت کے بنیادی مسائل سے بھی جاہل تھے اور ناواقف تھے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب انسان کو پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہوتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہوتی۔ آج ہم لسٹ دے رہے ہیں، اگر پھر اس طرح کی گستاخی کی تو اگلی دفعہ سکین پیجز کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور مجبوراً ہمیں پھر بتانا ہوگا اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کو اخلاقیات کا اتنا بھی علم نہیں تھا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اجازت مانگنی چاہیے یا اجازت نہیں مانگنی چاہیے، اس کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ اور ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیوی خاوند کی دیت سے ورثہ پاتی ہے یا نہیں پاتی، ہم اس بندے کا پتہ بتائیں گے کہ
کہ جس کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں تھا، اور بالآخر کم سے کم 80 ایسے مسائل جو تمہارے بزرگوں نے یا تو اپنی جہالت کا اعتراف کیا یا وہاں پر فتویٰ دیا اور غلط دیا، اور اس وقت کے امام برحق علی ابن ابی طالب اگر اس وقت موجود نہ ہوتے تو یہودیوں اور عیسائیوں نے آ کر ان کی محفلوں میں جو سوال پوچھے تھے اور اس وقت وہ مبہوت رہ گئے اور جواب نہیں آیا تھا، اگر علی تیرے بزرگوں کی رہنمائی نہ کرتا تو اسلام بھی اس وقت ذلیل ہو کے رہ جاتا، اگر علی جیسا مشکل کشا نہ ہوتا۔ جس علی نے تیرے آباء و اجداد، تیرے بزرگوں کی علمی رہنمائی کی کہ 80 سے بھی زیادہ فتوے جو انہوں نے غلط دیے تھے ان میں ان کی رہنمائی کر کے ان کی تصحیح کی، اور جہاں لا علمی کا اظہار کیا وہاں پر ان کی رہنمائی کی، تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے علی ابن ابی طالب کا، اور اس محسن کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو، یہ کیسی نمک حرامی ہے، اور جس کی علی علیہ السلام نے بار بار مدد کی تھی اور اپنی امامت کا فریضہ انجام دیا تھا، اس کا وہ متن بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ کل الناس افقہ من فلاں حتی العجائز، کہ اس سارے عالم کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھداری رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، حتیٰ کہ گھروں میں موجود بوڑھی عورتیں بھی مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ ایسے افراد کے دفاع میں تم حضرت علی علیہ السلام کو نشانہ بنا رہے ہو، لیکن نہیں، اب یہ سلسلہ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئندہ اگر اس شخص نے خاندان عصمت و طہارت کے خلاف اس طرح زبان درازی کی تو مجبوراً ہمیں یہ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے، جن حقائق کے سننے کے بعد آپ کی مکتب کی دراڑوں سے ایسی چیخ و پکار نکلے گی کہ جن چیخ و پکار کے اندر تمہارے کھوکھلے دلائل خود ہی اپنا دم توڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتیں لوگ سن کے ایمان لے آئیں، آج تحقیق کا زمانہ ہے، ہم بیان کریں گے تو لوگ تم سے سوال بھی کریں گے، تو اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا اقدام ہو کہ پھر تمہارا مکتب چیخ و پکار شروع کر دے۔ اس لیے ہم ابھی کہہ دیتے ہیں کہ خاندان عصمت و طہارت سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کسی کی عزت کوئی محترم نہیں ہے، اگر آپ ہمارے مقدسات کو نشانہ بنائیں گے تو پھر ہم نہیں رکیں گے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور محترم ناظرین، یہ میرا وہ پیغام تھا جو آپ تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ آصف جلالی تک یہ پیغام پہنچائیں اور اسے سمجھائیں کہ آج کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں، اپنی زبان بند کرے اور ہمارے مقدسات کی توہین کرنا چھوڑ دے، وگرنہ اگر ہماری طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علی من اتبع الہدی۔